اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل کا سبق جہاں ہم نے اختتام کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ساری قوت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور دنیا میں جن سے وہ لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے، جن سے بہت محبت کرتے تھے، ایسی محبت کی جیسی ان کو اللہ سے کرنی چاہیے تھی، تو جب وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے عذاب میں مبتلا تو اس وقت اللہ پاک کہتے ہیں کہ استبرأ الذین، کہ جس وقت بیزار ہوں گے وہ لوگ، تبعوا کہ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے پیروی کی، کہ جن کا دنیا میں وہ انہوں نے اتباع کیا، جن کے پیچھے لگ کے انہوں نے حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دی، جن کے پیچھے لگ کے انہوں نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا دنیاوی رشتوں اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، تو وہ پھر اس دن ایک دوسرے کو بلیم کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہاری پیروی کرتے تھے، تو آج مجھے کوئی ایسا رستہ بتاؤ کہ جس سے ہم اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، ہمیں اس عذاب سے نکالو۔ تو وہ کہیں گے انا کل فیہا، کہ ہم بھی تو دوزخ میں ہیں، ہم تمہیں کیسے نکالیں؟ پھر یہ سب جا کے مل کر ابلیس کے پاس جائیں گے کہ جو ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاتا تھا، جن کو بڑی بڑی ان کی خواہشات کو بڑا خوشنما کر کے دکھاتا تھا، ان کے جو بڑے بڑے کیریئر کے پلانز تھے، ہر وقت ان پلانز کی طرف ان کا دھیان رہتا تھا۔ تو ابلیس کو جب یہ اپنی مدد کے لیے کہیں گے تو کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں تو صرف تمہیں ایک دعوت دی تھی، تم میری دعوت نہ مانتے، تو آج تم سب میرے پاس اس طرح آئے ہو کہ جیسے میں نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے۔ بلکہ آگے کہتا ہے کہ انی کفرت بما اشرکتمونی، میرے کفر کے ذمہ دار بھی تم ہی ہو، اس لیے کہ تم نے میری پوجا کی تو میرے اندر تکبر آیا اور میں نے خود کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیا، تو میری پوجا نہ کرتے تو میری ہمت ٹوٹ جاتی، الٹا وہ بھی انسان کو ہی بلیم کرے گا۔ اس دن ہر انسان چاہے گا کہ کاش مجھ سے دنیا کا ہر رشتہ لے لیا جائے، مگر کسی طرح سے مجھے عذاب سے نجات مل جائے، کسی طرح میں بچ جاؤں، ہر رشتہ ختم ہو جائے کہ جن کی دلجوئی کے لیے میں نے دین کو پیچھے کر دیا تھا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ سارے جب عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو جائیں گے، نہ کوئی پیری مریدی رہے گی، نہ کوئی پیشوا رہیں گے۔ تو قال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، ان لنا کرۃ، کہ ہمارے واسطے ہو دنیا کی طرف دوبارہ لوٹنا، فنتبرأ منہم، بس ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں گے، کما جیسے تبرؤ منا، کہ یہ آج ہم سے بیزار ہیں، کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ ان کو بتائے گا، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان کے لیے حسرت بن جائیں گے، وما ہم بخارجین، اور نہیں وہ نکلنے والے، من النار، آگ سے۔ تو نہ تو یہ عبادت کرنے والے اور نہ وہ جن کی عبادت کی گئی یا انہوں نے اپنی عبادت کروائی، ان میں سے کوئی بھی دوزخ سے نہیں نکلے گا۔ اور دنیا میں جو وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن صرف اپنا عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال تمام غارت ہو جائیں گے، اور پھر ان کے لیے صرف اور صرف حسرت باقی رہ جائے گی کہ کاش ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش ہم نے دنیا کے وقت کا فائدہ اٹھا لیا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا، ہم صحیح عقیدے پہ ہوتے، تو جو اعمال ہم بہت نیک سمجھ کے کر رہے تھے آج وہ سارے ضائع نہ جاتے۔ تو صرف ان کے لیے کاش 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 کا لفظ رہ جائے گا۔ جیسے 30ویں پارے میں سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، ہر شخص اس دن ایسی حالت میں ہوگا کہ اسے بس اپنی پڑی ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین عرب میں جو ایک عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا تھا کہ وہ کچھ جانوروں کو اپنے لیے حلال اور کچھ کو حرام کر لیتے تھے، کچھ اور کھانے کی چیزیں تھیں ایسی کہ جن کو انہوں نے حرام اور حلال خود اپنی مرضی سے کیا ہوا تھا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے انسان، کلوا کھاؤ مما فی الارض، جو چیز زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا اور پاکیزہ۔ طیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ کسی کا حق
تعلق نہ رکھے۔ مثلا جیسے گندم ایک حلال چیز ہے، اللہ نے انسان کے لیے اس کو حلال کیا ہے، لیکن اگر وہی گندم وہ چوری سے یا کسی سے چھین کے کھاتا ہے تو پھر طیب نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے اگر بکری کا گوشت ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اگر ہم اس کو چوری کے پیسے سے خریدتے ہیں یا اس کو ہم چوری کر کے کھاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے طیب نہیں رہ جاتی۔ تو کھانے کے لیے دو شرطیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہو، دوسرا غیر کا حق اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو، یا یوں کہہ لیں کہ حلال میں اللہ کے حق کو ملحوظ رکھے اور طیب میں انسانوں کے حق کو ملحوظ رکھے۔ اگر کسی غیر کا حق ہے تو وہ اسی طرح حرام ہے کہ جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو خطوات شیطان کے قدموں کی، انہو لکم، بے شک وہ تمہارے لیے عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ یہ ساری تفصیل سورہ اعراف میں کھل کر آئے گی، تو انشاءاللہ وہاں پر اس کو ہم تفصیلاً ذکر کریں گے۔ انما یأمرکم، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء، برائی کا اور بے حیائی کا۔ سوء اور فحشاء کی ایک تفسیر تو یہ کرتے ہیں کہ جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں وہ سوء کہلاتے ہیں، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، یا گالی، یا کسی کا دل دکھا دینا۔ اور فحشاء کہتے ہیں کہ جو عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جیسے زنا کرنا یا شراب پینا، جو کہ گناہ عملی طور پر کیا جائے۔ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ سوء ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جو انسان چھپ کر کرتا ہے، اور فحشاء ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جو سب کے سامنے کرتا ہے۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے ہو، یہ دونوں عمل گناہ کے ہیں اور یہ شیطان کے اعمال ہیں۔ اگر ہم شیطان کی خدا نخواستہ پیروی کریں گے تو پھر وہ ہمیں ان دونوں اعمال میں مبتلا کر دے گا۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو کہ تم نہیں جانتے۔ یہ کہ خود سے ایسے عقیدے گھڑ لیں اور پھر یہ کہیں کہ یہ کام ہمیں اللہ نے ایسے حکم دیا ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آگے ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، قالوا، تو کہتے ہیں، بلکہ نتبعو، ہم پیروی کریں گے، ما، اس چیز کی، الفینا علیہ آباءنا، کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان کفار کو دعوت دیتے تو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے مذہب کیسے چھوڑتے ہیں جس پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، کہ اگرچہ تھے ان کے باپ دادا نہیں جانتے، لَا يَعْقِلُونَ، اور نہیں وہ عقل رکھتے تھے، یہ شعور کسی بھی چیز کو نہیں سمجھتے تھے، شیئاً کچھ بھی، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے۔ تو اب ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ وہ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کا مثل الذی، جیسے مثال اس شخص کی، ینعق، کہ جو چلاتا ہے، بما لا یسمع، ان کے سامنے کہ جو نہیں سنتے، الا دعاء، مگر پکارنا، و نداء، اور آواز دینا۔ کہ ان کا پکارنا اور ان کا دعوت دینا، ان کا حق کی طرف بلانا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی جانور کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے چیخنا شروع کر دیں تو وہ اسے یہ تو پتہ ہے کہ آپ کچھ چلا رہے ہیں، کوئی آواز نکال رہے ہیں، لیکن وہ ہے کیا، اس کو وہ یہ چیز سمجھ نہیں سکتے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سورہ اعراف میں ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جانوروں سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اور اندھے ہیں، یعنی وہ نہ حق بات سن سکتے ہیں، نہ وہ حق بات بول سکتے ہیں، نہ ہی وہ حق کو دیکھ سکتے ہیں۔ فہم لا یعقلون، اور پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہ تعبدون، اسی کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رہتی دنیا تک جو آخری انسان ہے اس کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی چیز بازار سے لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول بک ہوتی ہے کہ جو بتاتی ہے کہ اس مشین کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے، کہ یہ کتاب پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، جو آپ کو کون سا طریقہ فائدہ دے گا، کون سے طریقے پہ آپ چلیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے اور پھر وہ
روحانی اور جسمانی طور پہ آپ کو ناکارہ کر دے گا، اور پھر ایسے عذاب میں وہ شخص مبتلا ہو جائے گا کہ جس سے پھر کوئی چھٹکارا نہیں۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ آج جب میں اکثر لوگوں سے بات کرتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہ جواب جو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیوں پہلے دیتے تھے، آج کا مسلمان بھی اسی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس کو بھی اللہ کے حکم سے زیادہ اپنے آباء و اجداد اور اپنی برادری کا ڈر ہے۔ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں اپنی برادری کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر میں ان رسم و رواج کو چھوڑ دیتا ہوں، اگر میں غلط عقائد کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کیا آج ہماری مثال اسی طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور آگے سے وہ ہمیں جب ایسا جواب دیتا ہے تو پھر ایسا ہی ہے کہ جب ہم چلا رہے ہیں ان کے آگے، لیکن ان کو وہ صم بکم عمي فهم لا يرجعون لا يعقلون اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ جیسے سورہ نام میں ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ کہ قرآن پاک جہاں سنایا جاتا ہے وہاں سے یہ لوگ خود بھی بھاگتے ہیں اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو صحیح طرح سے پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو ہمارے پر دنیا بہت مشکل ہو جائے گی، ہم کیسے سروائیو کریں گے اپنے معاشرے میں۔ لیکن خدا کی قسم جتنا انسان دین کو سمجھ کے اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے، دنیا بہت مشکل ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، لیکن انسان کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنا وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں کہ جہاں صرف اور صرف فائدہ ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اس وقت پہ ہم بھی نہ کہیں پچھتائیں کہ کاش ہم بھی اللہ کی پیروی کرتے، ہم اپنی اولاد، اپنے ان رشتوں کو، اپنے اس معاشرے اور رسم و رواج کی پیروی نہ کرتے، اور پھر ہم ان کو بلیم کرتے کہ آج تمہاری وجہ سے ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ اور اللہ کو چھوڑ کے جو ہم نے اپنے معبود دنیا میں بنائے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے لیے ہلاکت و خسارے کا ذریعہ بن جائیں، اور ہم کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم کہ تمام یہ اعمال ہمارے لیے حسرت بن جائیں جو ہم دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اس وقت کا فائدہ اٹھائیں، اللہ سے رجوع کریں، جو زندگی گزر گئی اس پر معافی مانگیں، اور آنے والے وقت کے لیے اللہ کی ہدایت اور اللہ کا ساتھ مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔